بچوں، حقوق العباد میں ہمارا اگلا موضوع ہے زوجین کے حقوق، یعنی میاں بیوی کے کیا حقوق و فرائض ہیں۔ تو آئیے ان کا جائزہ لیتے ہیں۔ بچوں، اگر آپ معاشرے کا جائزہ لیں تو اس میں خاندان ایک مضبوط اکائی ہے، اور اس میں بھی ہسبینڈ وائف کو یعنی میاں بیوی کو ایک ممتاز حیثیت حاصل ہے۔ اگر ان دونوں کے تعلقات اچھے ہوں گے تو اس کے نتیجے میں خاندان اچھا ہوگا، صحت مند خاندان جنم لے گا، پھر اس کے نتیجے میں معاشرہ صحت مند ہوگا، اچھی ڈگر پر چلے گا۔ لیکن اگر ان دونوں کے تعلقات ہی صحیح نہ ہوں تو پھر خاندان پروان نہیں چڑھ سکتے، پھر معاشرے ترقی نہیں پا سکتے۔ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور عورتوں کا حق مردوں پر ویسا ہی ہے جیسے دستور کے مطابق مردوں کا حق عورتوں پر ہے، البتہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے۔ تو بچوں، اس آیت مبارکہ کی روشنی میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو بھی حقوق دیے ہیں اور عورتوں کو بھی حقوق دیے ہیں۔ اس معاملے میں دونوں ایک دوسرے کے برابر ہیں، لیکن گھر چلانے کے معاملے میں مرد کو عورت پر فضیلت دے دی ہے۔ تو بچوں، جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ مرد کو عورت پر ایک درجہ ہے تو مرد کو حاکم بنا دیا۔ تو ایک اچھا حاکم وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی رعایا کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، ان کے حقوق کا خیال رکھتا ہے، ان کے رہن سہن کا خیال رکھتا ہے۔ تو اسی طرح ایک اچھا شوہر وہ ہے کہ جو اپنی بیوی کا خیال رکھتا ہے، اس پر ظلم نہیں کرتا، اس کے ساتھ نیک سلوک کرتا ہے، اس کے رہن سہن کا خیال رکھتا ہے۔ تو مرد پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیوی کو اچھے طریقے پر رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھے مرد کی تعریف کرتے ہوئے بیان کیا، تم میں سے سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے۔ ایک اور حدیث پڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہی کہ ایک بار ایک صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیوی کا اپنے شوہر پر کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو خود کھائے اسے کھلائے، جیسا خود پہنے ویسا اسے پہنائے، نہ اس کے منہ پر تھپڑ مارے نہ اسے برا بلا کہے۔ تو بچوں، یہاں پر حدیث مبارکہ میں بھی بیوی کے حقوق اور شوہر کے فرائض وضع کیے گئے ہیں کہ ایک شوہر کو کیسا ہونا چاہیے اور کس طرح سے اس کو اپنی بیوی کے حقوق کا خیال کرنا چاہیے۔ جیسا کہ بچوں، عربوں کا دستور تھا کہ وہ عورت کو پاؤں کی جوتی تصور کرتے تھے، عورتوں کو کوئی حقوق حاصل نہیں تھے، طلاق کے عجیب احکامات وہاں پر نافذ تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے ذریعے عورتوں کو ان کے حقوق دیے۔ اس کے ساتھ ہی خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حقوق کے متعلق فرمایا کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو اور ان سے نیک سلوک کرو۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید میں بھی اس کے متعلق تلقین فرمائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَیْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّہ، بس جو صالح عورتیں ہیں وہ اطاعت شعار ہوتی ہیں اور مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت و نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں۔ تو بچوں، اس آیت مبارکہ میں اچھی عورت کے وصف بتائے گئے ہیں کہ ایک اچھی عورت، اچھی بیوی کون ہوتی ہے۔ بچوں، اسلام کا جو نظام ہے وہ مساویانہ ہے، جہاں اس نے مرد کو ذمہ داریاں دی ہیں اور عورت کو حقوق دیے ہیں، وہیں عورت کو کچھ ذمہ داریاں دی ہیں اور مرد کو حقوق دیے ہیں۔ مرد کی ذمہ داری ہے عورت کا نان نفقہ پورا کرنے کی، اس کو رہن سہن دینے کی، اور بچوں اور خاندان کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو نبھانے کی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ عورتوں پر بھی یہ ذمہ داری عائد کی گئی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے سکون کا خیال رکھیں۔ شوہروں کے بارے میں بھی عورتوں پر بہت سی ذمہ داریاں عائد کی گئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدے کا حکم دیتا تو بیوی سے کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، اور اسی اعتبار سے شوہر کو بیوی کا مجازی خدا بھی کہا جاتا ہے، یعنی عورت پر لازم ہوتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے ہر اچھی بات میں، لیکن دین کی معصیت کی بات ہو تو پھر اس پر اطاعت لازم نہیں آتی۔ اس کے ساتھ ساتھ شوہر کو یہ نصیحت کی گئی ہے کہ وہ بیوی کی خطاؤں سے درگزر کرے اور اس کے ساتھ نیک سلوک کا معاملہ کرے۔ اگر اس کو اپنی بیوی میں کوئی بات ناپسند بھی ہو تو بھی اس میں وہ اچھائی کا پہلو ڈھونڈنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور ان کے ساتھ اچھی طرح رہو سہو، اگر وہ تم کو ناپسند ہوں تو عجب نہیں کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ اس میں بہت سی بھلائی پیدا کر دے۔
تو بچوں ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہمیں کسی شخص کی کوئی بات پسند نہیں آتی، لیکن اگلے بندے میں اللہ تعالیٰ نے اچھائیاں بھی رکھی ہوتی ہیں اور اس میں برائی کا پہلو بھی ہوتا ہے، تو کبھی کبھی برائی اچھائی پر غالب آ جاتی ہے، تو لہٰذا وہاں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اگر اس میں یہ برائیاں ہیں، اگر اس نے میرے ساتھ یہ برائی کی ہے تو کبھی کسی وقت میں اس نے یہ اچھائی بھی کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس آیت مبارکہ کی روح سے نباہ کا حکم دیا ہے۔ اسی بات کی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی بیوی میں کوئی برائی دیکھ کر اس سے نفرت نہ کرنے لگ جاؤ، اگر تم غور کرو گے تو تمہیں اس میں کوئی اچھائی بھی ضرور نظر آ جائے گی۔ تو بچوں یہ تھا زوجین کے حقوق اور فرائض کے متعلق ایک مضمون، امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے نقطے کی طرف جو کہ ہے رشتہ داروں کے حقوق کے متعلق۔